عقیدت ہے، کسی کو روزے سے عقیدت ہے، کسی کو زکوٰۃ سے عقیدت ہے، کسی کو یتیموں سے شفقت سے عقیدت ہے۔ یہ جو عقیدت کے بت ہیں، اسلام نے ہر جگہ عقیدت کے بتوں کو توڑا ہے۔ اب کسی کو نماز کی لت پڑ جاتی، ایک ہے نماز کو فریضہ سمجھ کر پڑھنا، ایک ہے نماز کی لت پڑ گئی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی میں عشاء کی نماز نہ پڑھوں تو مجھے نیند ہی نہیں آتی، کروٹیں بدلتا رہتا ہوں، فکر رہتی ہے۔ یہ ایک یا تو فریضے کی وجہ سے کہ اللہ رب العالمین کا فریضہ ہے میں نے ادا نہیں کیا، اس خوف سے کرتا ہے، اچھی بات ہے۔ اور اگر اسے لت پڑ گئی ہے کہ بچپن سے عادت پڑی ہوئی ہے کہ نماز پڑھ کے سونا ہے اور اس لت میں پڑھ رہا ہے تو اسے کوئی فائدہ نہیں۔ اب اللہ رب العالمین نے یہاں عقیدت کے وہ سارے بت توڑے ہیں کہ اگر کوئی شخص مغرب کو مغرب کے وقت میں پڑھتا ہے، عشاء کو عشاء کے وقت میں پڑھتا ہے، لیکن اس وجہ سے پڑھتا ہے کہ اسے عادت ہی یہ ہے کہ اگر مغرب کے وقت پہ نہ پڑھے تو اسے کھانا ہی ہضم نہیں ہوتا۔ آج اللہ نے کہا کھانا تیرا ہضم ہو یا نہ ہو، میں مغرب تجھ سے لیٹ کروا کے رہوں گا۔ اس لیے کہ اسلام یہ بتانا چاہتا ہے کہ اسلام ہے کیا۔ تیری عقیدت کا نام، تیری چاہت کا نام، تیری پسند اور ناپسند کا نام اسلام نہیں ہے، بلکہ اسلام وہ ہے جو اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ کے قول سے، آپ کے فعل سے، آپ کے عمل سے، آپ کی تقریر سے صحابہ کرام تک پہنچایا، وہ پورے کا پورا اسلام ہے۔ اور حج ایک ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے اللہ رب العالمین نے عقیدت کے بے شمار بتوں کو پاش کیا ہے۔ آپ اسی طرح مینا میں دیکھیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بیت اللہ کے اندر اگر کوئی شخص ایک نماز پڑھتا ہے اللہ رب العالمین کہ ہاں اس کی گنتی 1,00,000 ہوتی ہے۔ بیت اللہ میں اگر کوئی شخص ایک نماز پڑھتا ہے اللہ کے ہاں اس کی گنتی 1,00,000 ہوتی ہے۔ لیکن 8 ذی الحجہ کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد حاجی سے اللہ رب العالمین کہتا ہے حرم چھوڑ دے، بیت اللہ چھوڑ دے۔ اور مینا کی جو فضیلت بیت اللہ کی حدیث میں بیان ہے، مینا کی وہ فضیلت نہیں ہے کہ مینا میں جا کر نماز پڑھو گے تو وہاں 2,00,000 کا ثواب ہے، وہاں 1,50,000 کا ثواب ہے، کچھ بھی نہیں۔ حدیث میں مینا کی نماز کی فضیلت کا ذکر ہی نہیں ہے۔ لیکن جس جگہ صراحت ہے کہ بیت اللہ میں ایک نماز 1,00,000 کے برابر ہے، اس نص صریح کے ہوتے ہوئے اللہ رب العالمین نے وہ 1,00,000 نماز کا ثواب ہم سے چھڑوا دیا۔ اور پہاڑی علاقے میں بالکل ویرانہ ہے، جنگل ہے، خیمے لگے کھڑے ہیں، کچھ بھی نہیں، وہاں جا کر کے بٹھا دیا۔ اب جی یہاں تم ظہر بھی پڑھو، عصر بھی پڑھو، مغرب بھی پڑھو، عشاء بھی پڑھو، اور پھر دوسرے دن صبح بھی پڑھو، یہ 5 نمازیں تم یہاں پڑھو۔ اب کوئی کہے الہ العالمین ہم تو پاکستان سے، ہم انڈیا سے، ہم بنگلہ دیش سے، ہم دور انڈونیشیا سے، پوری دنیا سے، ہم کہاں کہاں سے کرایہ بھر کر، خرچہ بھر کر، اتنا پیسہ لگا کر ہم یہاں آئے ہیں بیت اللہ میں 1,00,000 کا ثواب پانے کے لیے، اور تو نے ہمیں یہاں سے نکال دیا۔ تو اللہ رب العالمین اصل میں ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ نیکی اصل کیا ہے۔ ایک چیز تجھے بھا رہی ہے، نیکی یہ نہیں ہے۔ ایک چیز اللہ کو ایسے بھا رہی ہے، اب ویسے کرنا نیکی ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جب تمام چیزوں کے نام بتا کر کھڑا کر دیا، فرشتوں سے پوچھا کہ تم بتاؤ، انہوں نے کہا ہمیں تو نہیں بتایا، اللہ نے انہیں بتایا ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام سے کہا تم بتاؤ، انہوں نے بتا دیے۔ اب آدم علیہ السلام کی برتری فرشتوں پر جب واضح ہو گئی، اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو۔ اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، فرشتوں سے کہا کہ اس کو سجدہ کرو۔ اب پورا قرآن مجید بھرا پڑا ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ حرام ہے، شرک ہے، غیر اللہ کا سجدہ حرام ہے اور شرک ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا، اللہ کے رسول نے احادیث میں کہا، تمام انبیاء اسی کی دعوت دیتے آئے کہ صرف اور صرف سجدہ کرو تو اللہ کو کرو، باقی تمام کی بندگی تم پر حرام ہے۔ اب یہاں فرشتوں سے کہا جا رہا ہے آدم کو سجدہ کرو۔ اب اگر کوئی شخص اسی کو دلیل بنائے کہ میاں دیکھو فرشتے تو بڑی نیک مخلوق ہیں، نورانی مخلوق ہیں، اور ان کے دامن میں تو گناہ ہی نہیں ہے، نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، میں کیوں نہ فرشتوں والا کام کروں؟ اللہ نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، میں کیوں نہ فرشتوں والا کام کروں، میں بھی آدم کو سجدہ کروں گا۔ اللہ کہتا ہے انہیں میں نے کہا تھا، اس وقت یہی نیکی تھی، تمہیں میں نے منع کیا ہے، اس وقت یہی نیکی ہے۔ میری
روحانیت پہ تم اب آؤ گے، اس لیے کہ نیکی جو ہے میری پسند اور میری ناپسند کا نام ہے. میری پسند کا خیال کرو گے تو نیک رہو گے، میری ناپسند کو اپناؤ گے تو گناہگار کہلاؤ گے. تو در حقیقت یہ جو چیزیں ہم میں پیدا ہوتی ہیں کہ میاں کھانے پر ہم نے قرآن پڑھا، کوئی ہمارا عزیز فوت ہو گیا، اس کے لیے ہم نے 4 بندے مدرسے سے بلوا کر بٹھا کر سپارے بانٹ کر ان سے ہم نے پڑھوانا شروع کر دیا. انہوں نے 4 سپارے 5 سپارے 10 پارے یا 30 جنے آ گئے، ایک پارا سب نے پڑھ دیا. اس میں کیا فرق، کیا حرج ہے؟ پڑھا تو ہم نے قرآن ہے. میں نے یہ چند ایک مثالیں آپ کو دی ہیں کہ پڑھا ہم نے قرآن ہے، لیکن اس میں فرق ہے. اس لیے کہ یہ پڑھنا وہ پڑھنا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی لوگ مکان بناتے تھے، اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی لوگ فوت ہوتے تھے. آپ نے کسی کے ایصال کے لیے صحابہ کو اکٹھا کر کے پارے بانٹ کر یا حافظوں کو بلا کر کہ جی اس دور میں ابھی لکھا ہوا قرآن ہمارے پاس نہیں ہے، ہڈیوں پہ ہے، کپڑے پر ہے، چمڑے پر ہے، چلو حافظ بلا لو. وہ بیٹھ کر پارے بانٹ دیے کہ تم پڑھ لو. کبھی ایسا نہیں ہوا. اللہ کے رسول کے دور میں یہ ساری چیزیں تھیں، یہ سارے لوازمات تھے. لیکن یہ طریقہ کار جو آج مسلمانوں نے اپنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے دور میں یہ چیز نہیں اپنائی گئی تھی. اور بے شمار باتیں ہیں. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ اسے میری ذات، اس کے والدین سے، اس کے عزیز و اقارب سے، اس کے دوستوں سے، اس کی اپنی ذات سے سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے. اور اس کے محبوب ہونے کا معنی کیا ہے کہ دوسری روایت میں فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت بہ، میری ذات تمہیں کیسے محبوب ہوگی، کیسے پتا چلے گا کہ تم واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی ذات سے محبت رکھتے ہو؟ یہ پتا کیسے چلے گا؟ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت بہ، اس وقت تک تم مومن کہلانے کا حق نہیں رکھتے جب تک کہ تمہاری تمام خواہشات، تمہاری پسند ناپسند، تمہارے ذہنی معیار، تمہاری ہر چیز جو ہے وہ میری شریعت، اس چیز، اس قانون اور اس دستور کے تابع نہ ہو جائے جو میں لایا. حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت بہ، جو شریعت اور جو دستور، جو نظام حیات میں لے کر آیا ہوں کتاب و سنت کی شکل میں، جب تک کہ تمہارے تمام تر خیالات، تصورات اس کے تابع نہیں ہو جاتے، اس وقت تک تم مومن کہلانے کا حق ہی نہیں رکھتے. یہ اللہ رب العالمین نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس چیزوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے. اگر کوئی سمجھے تو اللہ رب العالمین نے بڑی عبرت رکھی ہے ان باتوں میں. اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے یہی بات ہمیں کہی، فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرتے ہوئے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اگر تم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرو گے تو ممکن ہے رب العالمین تمہیں کسی دردناک عذاب میں مبتلا کر دے. او یصیبہم عذاب علیم، بڑی مصیبت میں ڈال دے یا دردناک عذاب میں ڈال دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت سے. اللہ کے حبیب نے ایک اور مقام بھی فرمایا من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ، جس شخص نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، آپ کی پیروی کی، آپ کا کہا مانا، آپ کی بات مانی، فقد اطاع اللہ، اس نے گویا اللہ رب العالمین کی اطاعت کی، اللہ رب العالمین کی بات مانی. ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ، اور جس شخص نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. ومحمد فرق بین الناس، اور محمد عربی لوگوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے والے ہیں، کفر اور شرک کے درمیان، اسلام اور غیر اسلام کے درمیان. ومحمد فرق بین الناس، ایک کسوٹی ہے تمہارے درمیان، ایک پیمانہ ہے تمہارے درمیان، ایک معیار ہے تمہارے درمیان جس پر ہر چیز کو لا کر تم پرکھ سکتے ہو. جس لیے دنیا میں آپ کا اختلاف ہوتا ہے سنار کے ساتھ، میاں میں نے پیسے سونے کے دیے ہیں اور تو نے زیور پیتل کے بنا کے دیے ہیں. آپ لڑتے ہیں، میں نے پیسے سونے کے دیے ہیں اور تو نے زیور پیتل کے بنا کے دیے ہیں.
اب وہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی مجھ سے قسم کھلا لو, مسجد میں کھڑا کر لو جیسے پاکستانی لوگوں کا طریقہ ہے, سر پہ قرآن رکھوا لو, جو مرضی کرا لو, میں نے سونا دیا ہے, سونے کے ہی زیور بنائے ہیں, میں نے پیتل شامل نہیں کیا. اب آپ کہتا نہیں یہ پیتل ہے, وہ کہتا نہیں یہ سونا ہے. اب آپ کا جھگڑا ہو گیا. اب کیا ساری عمر جھگڑتے رہیں گے؟ اس کے اختلاف کا کوئی طریقہ, اس اختلاف کو مٹانے کا اس کا حل کوئی نہیں ہے, صرف جھگڑتے ہی رہیں گے. اب دوسری دکان سے, تیسری دکان سے, مارکیٹ میں سے 10 سنارے اٹھ کے آ گئے. بھئی کیا بات ہے, 1 گھنٹہ ہو گیا تو میں ہو رہی, کیا بات ہے, کیوں لڑ رہے ہو؟ کہ جی میں نے اس کو پورے پیسے دیے ہیں سونے کے, اور اس نے زیور بنا کے دیے ہے سارا پیتل کا ہے. اب وہ کہہ رہا ہے نہیں جی میں نے بالکل سونا لگایا ہے, ایک رتی برابر بھی اس میں ملاوٹ نہیں. اب وہ کہیں گے میاں کیوں جھگڑتے ہو, تو معاملہ آسان ہے. ان کی یہاں کالے رنگ کا پتھر ہوتا ہے جس کو وہ کسوٹی بولتے ہیں, ذرا سا اس پر گھسائیں گے, اس پہ سونے کا رنگ آئے گا, 1 قطرہ تیزاب کا ڈالیں گے, اگر تو وہ رنگ اڑ گیا, پیتل ہے, تانبا ہے, سلور ہے, جو مرضی اسے کہہ لو, اور اگر تیزاب کا قطرہ پڑنے کے بعد بھی ویسے کا ویسا ہے, یا بغیر تیزاب ڈالے بھی ان کو پہچان ہوتی ہے, آپ اس پہ اس کو رگڑتے ہیں, رگڑنے سے ان کے رنگت سے, چمک سے پتہ چل جاتا ہے. کسوٹی سے رگڑنے سے پتہ چل گیا کہ جی یہ معاملہ صحیح ہے یا غلط ہے. بتا دیں گے بھائی آپ غلط جھگڑ رہے ہو, اس نے زیور جو ہے صحیح بنایا ہے. اور اگر پتہ چل گیا تو بتائیں گے بھی بالکل دکاندار کا قصور ہے, اس میں تو 100% ملاوٹ ہے. اختلاف مٹ گیا. اب آپ کہتے ہیں جی مجھے بخار ہے, ڈاکٹر نے ہاتھ آپ کے نبض پہ ہاتھ رکھا, ڈاکٹر نے کہا جی بالکل یہ بہانہ بنائے کھڑا ہے, اس کو بخار نہیں, اس کو بالکل بخار نہیں ہے. اب ایسا ہوتا ہے, اسکولوں میں بچے پڑھتے ہیں, مدارس میں بچے پڑھتے ہیں, استاد جی چھٹی چاہیے, بھی کیوں کیا بات ہے, جی بخار آ رہا. اب وہ ایسے ہوشیار بچے تھوڑی دیر دھوپ میں بیٹھ جاتے ہیں, جسم تپ جاتا ہے, اس کے بعد فٹافٹ اندر دفتر میں آئے, جی میرا ہاتھ دیکھو بالکل بخار. اب استاد نے ہاتھ لگایا, واقعی وہ تو تپ رہا ہے, تو دھوپ سے آ رہا ہے, تپ رہا ہے, بڑا بخار ہے. میں نے آفس میں ایک چھوٹا سا 15-20 روپے کا وہ تھرمامیٹر لے کر رکھ لیا. اب بچہ جو آ رہا ہے, جی استاد جی چھٹی چاہیے, بھی کیوں چھٹی چاہیے, بخار ہے جی. میں نے میٹر لگا دیا. اب لگایا تو اس کا 98 سے بھی نیچے درجہ کھڑا ہوا ہے, تیرے کو کہاں بخار ہے, تو جھوٹ بول رہا ہے. اب اس نے جا کے دوسرے بچوں کو بھی بتا دیا کہ مدیر صاحب نے آفس میں تھرمامیٹر رکھا ہوا ہے. اب ان کو پتہ چل جاتا ہے. اب وہ جو بھی آ رہا ہے دوسرے دن, اب وہ تھرمامیٹر کا نہیں کہہ رہے, بخار کا نہیں کہہ رہے, استاد جی میرے پیٹ میں درد, میرے سر میں درد. اب پیٹ کے درد کو میٹر سے ہم کہاں سے چیک کریں؟ اختلاف مٹانے کا ایک حل ہے. مریض اور ڈاکٹر کے درمیان اختلاف ہوا, آپ نے تھرمامیٹر کو استعمال کیا, اختلاف ختم. مریض سچا ہے یا ڈاکٹر سچا ہے, اختلاف ختم. آپ نے کہا میں نے 6 میٹر کپڑے کے پیسے دیے ہیں, دکاندار نے کہا میں نے بھی 6 ہی میٹر کپڑا دیا ہے. آپ کہتے ہیں نہیں یہ 5.5 میٹر ہے. اب ساری عمر آپ لڑتے رہیں گے؟ نہیں. اس کا ایک طریقہ ہے کہ آپ نے وہ 1 میٹر کی جو دکانداروں کے ہاں گزی لوہے کی معروف ہوتی ہے, آپ نے کپڑے کو اس کے ساتھ ماپا, جب 6 دفعہ اس کے برابر پورا آ گیا تو اس کے معنی یہ ہے دکاندار سچا ہے, آپ کو غلطی لگی ہے. ہاں اگر 5 دفعہ پورا آیا اور 6ٹھی دفعہ اس کے آدھے تک آیا تو پھر آپ سچے ہیں اور دکاندار جھوٹا ہے. تو ہر چیز کے حل کے لیے اللہ رب العالمین نے کوئی نہ کوئی پیمانہ رکھا. تو کیا دین جس پر ہماری دنیا, ہماری آخرت کا دار و مدار ہے, اس کے لیے اللہ نے کوئی پیمانہ نہیں رکھا کہ ہم ساری عمر اختلافات کی دلدل میں لڑتے رہیں, جھگڑتے رہیں, اور دنیا کو یہ باور کرائیں کہ اختلاف امتی رحمتن, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میری امت کا اختلاف رحمت ہے. اگر اختلاف رحمت ہے تو پھر اتحاد اور اتفاق کو کیا نام دیں گے؟ اگر اختلاف کو رحمت کہیں گے تو اتحاد و اتفاق کو کیا نام دیں گے؟ اس کا بھی اللہ رب العالمین نے ایک پیمانہ رکھا ہے. وہ کیا ہے؟ وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. ایک بات, صحابہ کرام کو یہ باتیں اتنی رچی بسی ہوئی تھی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درس دیا, اور درس میں آپ نے کہہ دیا کہ اللہ رب العالمین نے ان عورتوں پر لعنت کی ہے, یہ بات کتاب اللہ میں موجود ہے, ان عورتوں پر لعنت کی ہے جو اپنے چہرے کے بال نوچتی ہیں, جسم گدواتی ہیں, بھویں وغیرہ یہ نچواتی ہیں. ایک خاتون نے کھڑے ہو کر کہا اے عبداللہ
تو نے یہ بات کتاب اللہ کی طرف منسوب کی ہے، میں نے کتاب اللہ کو پڑھا ہے اور کئی بار پڑھا ہے، یہ بات کتاب اللہ میں موجود نہیں ہے۔ اور گویا اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اے عبداللہ تو اللہ کی کتاب پر بہتان باندھ رہا ہے یہ کہہ کر کہ یہ کتاب اللہ میں موجود ہے